جی تو جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں صارفین کے تحفظ اور حقوق کے قوانین کے فہم سے متعلق۔ معیشت کی اصل طاقت صارفین ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جانا بہت ضروری ہے، اور منصفانہ، شفاف اور محفوظ تحفظ ایک مضبوط معیشت کی بنیاد ہوتا ہے۔ پاکستان میں صارفین کے تحفظ کے قوانین تو موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے عوام کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے، شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان قوانین سے لا علم ہے، اور جو عدالتی طریقہ کار ہمارے ملک میں صارفین سے متعلق موجود ہے، اس طریقہ کار سے لا علم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم صارفین کے تحفظ کی بات کریں گے، ان کے بنیادی حقوق کی بات کریں گے، قوانین کی بات کریں گے، اور جو صارف عدالتیں ہیں، صارف عدالتوں سے متعلق ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے ممتاز سماجی کارکن نظر بڑیچ صاحب موجود ہیں، جو کہ کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے عرصہ 13 سال سے کام کر رہے ہیں، اور اپنی ایک سماجی جو غیر سرکاری تنظیم ہے، اس تنظیم کے چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں، تو ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس سارے سلسلے میں، صارفین کے تحفظ کے حوالے سے، صارف سے متعلق قوانین کے حوالے سے، اور صارف سے متعلق پاکستان میں جو عدالتیں ہیں، اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے۔ نظر بریٹ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، مہربانی سر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے پروگرام میں سے وقت نکالا اور سنو بلوچستان FM 96 کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آج کے پروگرام سے یقیناً ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور بحیثیت صارف، بحیثیت کنزیومر، جو ہماری حقوق ہیں، اگرچہ کہ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں اور ہمارے حقوق بھی ہیں، اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے، اسی سلسلے میں ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کا یہ صارفین سے متعلق معلوماتی پروگرام ہمارے لیے سوچ کی نئی راہیں متعین کرے گا۔ نظر بڑے صاحب، صارفین کے بنیادی حقوق ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو اگر میں اس بارے میں بتا دوں کہ صارفین کے حقوق کا تعین کیسے ہوا اور کیوں ہوا، کہاں سے ہوا، اس کی ہسٹری پہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کو صارف کیوں ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ان کے رائٹس کو کہاں سے ان کی لیجسلیشن یا قانون سازی ہوئی ہے۔ 1928 میں یہ موومنٹ جب سٹارٹ ہوئی تھی، تو یہ امریکہ کی ایک چھوٹی سی شہر گلاسکو کی قصبہ ہے ایک، وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ڈونگیو ایک انہوں نے بیئر لی تھی، اور وہ بیئر جو تھا نا وہ خالص نہیں تھی، اس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ کیس کیا اور موومنٹ چلائی۔ پھر اس کے بعد یہ موومنٹ چلتے چلتے پہلے امریکن میں ان کے لیے کنزیومر پروٹیکشن گائیڈ لائن متعارف کرائی گئی۔ اس کے بعد 1985 میں اقوام متحدہ نے کنزیومر گائیڈ لائن پر پروٹیکشن آف کنزیومر جو ہے نا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ پھر اس 1997 میں پاکستان نے اس کو انڈورس کر دیا۔ اس کے بعد چونکہ یہ پاکستان میں لاگو ہوا، چونکہ پاکستان بھی اقوام متحدہ کا ایک ممبر کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے اس ایکٹ کو انڈورس کیا ہے، پھر اس میں ان جو رائٹس جو دیے تھے وہ قوانین، پھر اس کے بعد مختلف صوبوں نے اس میں اپنی ایکٹ بنانا شروع کیا ہے، اور یہ کریڈٹ بلوچستان کو ہی جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں 2003 میں بلوچستان کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ بل اسمبلی سے پاس کروایا۔ لیکن بدبختی سے سب سے پہلے بلوچستان میں تو یہ ایکٹ پاس ہوا، لیکن ابھی تک کنزیومر کورٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا، پھر پنجاب اور سندھ ہے۔ اس وقت پنجاب میں غالباً اس سے پہلے پچھلے سال پنجاب میں 11 کنزیومر کورٹ کام کر رہے تھے، اور پھر اس میں صوبائی حکومت نے امینڈمنٹ کی، اور اس وقت پنجاب میں تقریباً تمام ایڈیشنل سیشن جج اور ججز کو جہاں پہ ہیں ان کو کنزیومر ایکٹ کے اضافی چارج بھی دیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کنزیومر جو سپریٹ ایکٹ ہے وہ لازم ہے کہ وہ سیشن کورٹ ایز اے کنزیومر کورٹ ان کو ڈیل کریں۔ تو پھر انٹرنیشنل پروٹیکشن کنزیومر پروٹیکشن میں جو 8 صارفین کے حقوق ہے ان کو تسلیم کیے گئے ہیں، اور اس میں پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے، جس میں ہے آپ کو تحفظ کا حق ہے، سننے کا حق ہے، جاننے کا حق ہے، انتخاب کا حق ہے، ہیلدی ماحول کا حق ہے۔ تو اس طرح سے رائٹ جو ہے نا یہ 8 حقوق ہے جن کے تعین کیا گیا ہے۔ تو ان میں بلوچستان میں جو ہماری صورتحال ہے اس وقت وہ انتہائی کنزیومر کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو اس میں رائٹ کی جو 8 ہم نے تو پروٹیکشن انٹرنیشنل ہم نے تو انڈورس کیا ہے،
پھر بلوچستان نے 2003 میں اس ایکٹ کو بھی بنایا اور اس ایکٹ کے پہ انہوں نے وہی 8 جو رائٹس ہیں ان کو انڈورس کیا ہے. میں اس کو ذرا تفصیل سے بتا دوں کہ اس میں پہلا یہ ہے کہ تحفظ کا حق، صارفین کو وہ حق ہے کہ ان کی پروٹیکشن کی جائے، معلومات کا حق، انتخاب کا حق، سننے جانے کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی کا حق، تلافی کا حق، تعلیم کا حق، صحت مند ماحول کا حق. یہ 8 رائٹس جو انٹرنیشنل تسلیم شدہ ہے، یہ صارفین کے بلوچستان میں بھی ہے، پاکستان میں ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں بھی جو ہے نا یہ رائٹ جو ہے نا یہ 8 حقوق صارفین کی تسلیم کی گئی ہے. اور ان کے ساتھ ان کے 3 فرائض بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ایک مسلمہ اصول یہ ہے کہ جہاں انسان کے حق اس وقت بنتا ہے جب انسان اپنے فرائض ادا کرے. صارف کو بھی اس بات کی جاننا ضروری ہے کہ وہ اپنے وہ حق کے لیے متحد ہو جائے اور آواز اٹھائے اور معلومات کی رسائی تک وہ اپنا حق ادا کرے اور اس کے خلاف منظم ہو کر جدوجہد کرے. یہ بھی صارفین کا حق بنتا ہے کہ کہاں پہ بھی ان کے حق کی رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے. تو پھر یہ 8 جو ان کی رائٹس ہے، ان 8 کی رائٹس کی ڈیفینیشن بہت لمبی ہے. اگر آپ کہیں گے تو ایک کردن مثلا تحفظ کا حق ہے. صارف کو یہ حق حاصل ہے، اگر ہم اس بات پہ کریں کہ صارف جو بھی صارف، میں اور آپ جو بھی بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کسی چیز کے خریدنے سے اس میں یہ کہ اس سے ہمیں تو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، بلکہ اگر دوائیاں میڈیسن ہے تو میڈیسن میں یہ کلیئر اور واضح ہونی چاہیے صارف کے لیے کہ ان کی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. اگر آپ یہ دوائی استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز کے لیے فائدے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہونے چاہیے، یہ ڈیفیکٹ ہونے چاہیے. یہ صارف کو مثلا آپ بازار سے کوئی بھی پیکنگ کی کوئی چیز خریدتے ہیں، صارف کا یہ حق ہے کہ اس کے بارے میں پوچھے. مثلا دودھ ہم خریدتے ہیں، یہ صارف کا حق ہے کہ پوچھے کہ یہ بھینس کا ہے، گائے کا ہے، دودھ کا ہے، اس میں کتنا پانی ہے، کتنی کیا ہے. یہ صارف کا حق ہے. یہ پاکستان کے قانون نے، انٹرنیشنل لا نے کسی صارف کو یہ حق دیا کہ اس کے بارے میں پوچھے. لیکن پھر دوسری بات ہے تحفظ کا حق یا معلومات کے حق. یہ ہر صارف کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کوئی چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، مثلا ہم موبائل استعمال کرتے ہیں یا موبائل کارڈ استعمال کرتے ہیں یا سم استعمال کرتے ہیں، یہ صارف کا حق ہے کہ ان کو ان تمام معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کو اتنے منٹ اتنے دنوں میں ملیں گے، اس میں اگر یہ استعمال کریں گے یہ ان کی تمام جتنی بھی قواعد ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ ہے، ایون کہ آپ نے اس کو استعمال کا طریقہ بھی بتانا ہے. لیکن یہاں پہ بدبختی ہے کہ چونکہ صارفین میں یہ شعور کی کمی ہے اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی ایسی توجہ نہیں دی گئی ہے تاکہ صارف کو اس پتہ چل جائے. ابھی مثلا سگریٹ ہے یا دوسرے چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں تو کونے پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لکھا کہ یہ صحت کے لیے مضر صحت، یہ چیزیں جو ہے نا مضر صحت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح الفاظ اور کونے میں لکھتے ہیں. یا کوئٹہ کے یا پاکستان کے کسی بھی چوراہے پہ ہم جاتے ہیں، بڑے بڑے موبائل کمپنیوں نے لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے 1 منٹ 50 پیسے، نیچے سے چھوٹی سی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1 منٹ 3 منٹ 99 سیکنڈ. یعنی وہ چیزیں وہ چھپاتے ہیں جو چیزوں کے صارف کو اصلی معلومات ہونی چاہیے. تو یہ صارف کا حق ہے کہ وہ جہاں پہ بھی کوئی چیز خریدتا ہے، مثلا ابھی کوئٹہ کی میں بات کروں گا، کوئٹہ میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی ہے، میں ان کا ممبر بھی ہوں. تو یہ ہر صارف کا حق ہے کہ وہ ہر دکان پہ نرخنامہ آویزہ ہونا چاہیے. آپ کدو بیچتے ہو، آپ دال بیچتے ہو، آپ جو چیز بھی بیچتے ہو، یہ آپ کا حق ہے کہ دکاندار کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ ان دال کی قیمت آپ نے نرخنامہ کیوں نہیں لگایا، یہ کیوں آپ سرکار کی نرخ سے وائلیشن کر رہی ہے. تو یہ ان چیزیں جو ہے یہ سب سے پہلی آواز جو ہے صارفین کا ہے کہ صارف اپنے حق کو جانے اور حق کے لیے آواز بلند کرے. تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیں ان کے لیے آواز بلند کریں. تو یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جس میں ہماری صارفین کی لاعلمی، میں لاعلمی تو پہ شاید کوئی لفظ کسی معنی میں دیکھیں، لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے کہ صارف پاکستان کی حکومت یا بلوچستان کی حکومت نے تو اچھے قوانین بنائے ہیں. مثلا آپ ایک صارف ہے، بازار سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ چیز آپ کی معیار کے مطابق نہیں ہے، اس قیمت میں نہیں ہے، اس کے خلاف آپ کہاں جائیں؟ اس کے لیے کنزیومر کورٹ ہے، لیکن کنزیومر کورٹ ہے نہیں بنی. بلوچستان میں 2003 سے ایکٹ بنا ہے، لیکن ابھی تک ان کے لیے کنزیومر ایکٹ کا نام کیا ہے؟ بلوچستان کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2003. اچھا، صارف عدالت بلوچستان میں موجود نہیں ہے، دیگر صوبوں میں موجود ہے. دیگر صوبوں میں ہے، بالکل ہے، لیکن واحد ہمارا صوبہ ہے جس میں کنزیومر. اچھا، کام یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہیں پہ عدالت نہیں ہے؟ یہیں پہ عدالت نہیں ہے. حالانکہ ہم نے 2014 میں کنزیومر انٹرنیشنل ڈے 15 مارچ کو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. اب میں اپنی سوسائٹی کے زیر اہتمام
کوئٹہ کے اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر میں کنزیومر ڈے کی مناسبت سے ایک سیمینار منعقد کیا تھا، جس میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے ان میں بلایا تھا، اور اراکین اسمبلی کو بھی اس میں شامل کیے تھے، اور کا چیف گیسٹ جو تھا ہمارا اس وقت کے سی ایم چیف منسٹر بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تھے، اور ان سے ہم نے اس دن کی مناسبت سے ایک ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ بلوچستان میں کنزیومر کورٹ بنایا جائے، صارف عدالت۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ اعلان بھی کیا، اپنی اسپیچ ریکارڈ پہ موجود ہے، تمام میڈیا پہ دوسرے دن آیا کہ بلوچستان میں کل سے صارف عدالتیں کام شروع کریں گے، لیکن 10-11 سال ہو گئے، آج تک نہ صارف کو کورٹ کا پتہ ہے اور نہ کورٹ والے کو صارف نے آج تک کوئی کیس ڈیل کیا ہے۔